اس شبہ کا یہ بھی جواب ایک ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی بیت اللہ یہ اتنا گناہ گار فراڈی آدمی ہر سال حج پہ جاتا ہے، اور یار ہم جو ہے ہمیں تو یہ نیک آدمی اس کو زندگی بھر نصیب نہیں ہوا۔ تو میں اس لیے علماء دیکھا ایک ہے وصول، ایک ہے قبول۔ وصول میں نہیں پہنچنا، بیت اللہ تک پہنچنا اصل نہیں ہے، وہ پہنچ کر اس کا قبول ہو جانا اصل ہے۔ اب ایک آدمی پہنچا بھی نہیں، گھر بیٹھے بیٹھے قبول ہو رہا ہے، گھر بیٹھے بیٹھے قبول ہو گئی اس کی عبادت، اس کی اطاعت، اللہ کی حاضری اور اللہ کا وفادار لکھ دیا گیا تو قبول، اور کبھی حج نہیں کیا دنیا سے رخصت ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کیونکہ قبول ہے، وصول نہیں ہے۔ تو وصول بسا اوقات ہو جاتا ہے لیکن قبول نہیں ہوتا۔ بادشاہوں کے دربار تک ایک بندے کی رسائی ہو جاتی ہے لیکن بادشاہوں کے ہاں وہ قبول نہیں ہوتا، لیکن قبول اصل ہے۔ اس لیے حاضری جب ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وصول تو ہو رہا ہے لیکن قبول نہ ہو رہا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں بدگمانی کا حق نہیں ہے، اور یہ نیک گمان رکھے جب اللہ نے اس کو وصول عطا کیا تو قبول بھی کر لیا بھائی۔ لیکن بات اصل یہ، اس لیے یہاں پر بھی قبول کی دعا، ربنا تقبل منا، اے اللہ قبول کر لے ہماری طرف سے۔ لہذا حج یا عمرہ جو اس کی قبولیت کی دعا کرو کہ یا اللہ قبول کر، قبول ہو جائے۔ یہ نہیں کہ جی بس آپ اپنے گھر پہنچا دے، جی پہنچ تو گیا لیکن قبولیت اصل ہے۔ تو اس لیے ربنا تقبل منا، اسے کہتے اسماعیل جو ہے آپ کو اینٹیں پکڑاتے تھے اور یہ دعا پڑھتے رہتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ کہتے تھے۔ اور آپ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر تو دونوں کے نام الگ الگ ذکر کیے ہیں، وہاں ابراہیم کو الگ ذکر کیا، ابراہیم جب بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی، اور یہاں پر دعا اکٹھی کر دی ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ اصل میں معلوم ہی ہوا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اصل ہے کام کرنے میں اور اسماعیل ان کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں کہ مزدوری کر رہے ہیں، لیکن جب یہ نیکی اللہ کے ہاں جب پہنچی قبولیت کے لیے تو دونوں کی نیکی ایک دوسرے کے اکٹھی ہو کر پہنچی۔ لہذا جب کوئی دعا کرتا ہے تو دعا کے اندر آمین کہنے والے بھی برابر کا شریک ہوتا ہے، لہذا وہ دعا جب قبول ہوتی ہے تو دعا کرنے والے اور آمین کہنے والے دونوں کے لیے برابر قبول ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں پر دعا میں دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں، ربنا تقبل منا کہہ رہے ہیں یا اللہ ہماری طرف سے اس کو قبول کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں نے مل کے جب کیا ہے تو لہٰذا یہ دونوں کی طرف سے اللہ کے دربار میں قبول ہو گئی۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اے ہمارے رب وجعلنا مسلمین لک، ہمیں اپنا فرما بردار بنا، اپنا فرما بردار بنا، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور میری اولادوں میں سے بھی جو ایک جماعت جو ہے تیری جو فرما بردار بنا۔ وارینا مناسکنا وتب علینا، اور ہمیں مناسک حج سکھا کہ حج کرنا کیسے ہے۔ تو چونکہ اس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے حج سکھایا گیا، یہ مزدلفہ ہے، یہ عرفات ہے، یہ مینا ہے، یہ سارے مناسک حج کیے، اس کے مطابق یہ سلسلہ آگے چلا۔ وتب علینا، اور ہمیں معاف کر دے، توبہ مانگ رہے ہیں۔ توبہ کس بات کی؟ اس لیے کہ انہوں نے اتنا بڑا نیک کام کیا ہے تو توبہ کیوں کر رہے ہیں؟ توبہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو ہے یہ مقربین، جو اللہ کے جو مقربین ہوتے ہیں ان کی نگاہ اللہ کی طرف نہیں ہوتی اس توبہ کے وقت، اپنے آپ پہ ہوتی ہے۔ اللہ کی رحیمی کی طرف نگاہ کریں تو لگتا ہے کہ جی ہم نے یہ نیکی اللہ کے حضور پیش کی، اللہ کا گھر بنایا، لیکن اپنے آپ پہ جب نظر کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ یار ہم کیا اور ہماری حیثیت کیا ہے، یار ہم نے کیا گھر بنایا ہے، یہ اینٹیں کھڑی کر دی، یہ کر دیا، تھوڑی سی مزدوری کر دیا، یہ کیا ہم نے کیا کمال کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ کے شایان شان جو ہونا تھا وہ نہیں کر سکے، اس لیے اللہ ہم توبہ کرتے، ہم سے بڑی خطا ہو گئی، تو یہ توبہ کرتے ہیں۔ اس لیے وتب علینا، ہم یہ توبہ، اور اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ندامت جتنی شو کرتے رہیں گے، عجب نہیں کریں گے اپنی نیکی پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی جلدی ہی اس نیکی کو قبول کرتے ہیں۔ چاچا آپ دیکھتے ہیں کہ سنت ہے کہ سلام نماز کا پھیرنے کے بعد کہتے ہیں سر پہ ہاتھ رکھ استغفر اللہ استغفر اللہ، حالانکہ استغفار کا کوئی مقام نہیں، آپ نے کون سا کوئی گناہ کیا؟ تو اشارہ اس بات کی طرف ہے اے معبود برحق، آپ کے شایان شان جیسا سجدہ کرنا چاہیے